السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جس کے سمجھ جائیں گے آپ تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا، کیونکہ مرچوں کے بارے میں یہ ہے کہ مرچیں لگتی نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کو پھول نہیں لگتے، کوئی کہتا ہے کہ پھول لگتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے مرچیں نہیں بنتی، کچھ مختلف مسئلے ہیں، وہ سارے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایڈریس کر کے میں بتا دوں گا کہ کس مرچ کے پودے کو کون سی والی جو ہے وہ پرابلم ہے۔ یہ جو دیکھیں یہ کتنی مرچیں لگی ہوئی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ اپنی ایک گملے میں لگی ہوئی مرچیں جو ہیں یہ دکھا رہا ہوں، اور یہ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ مرچیں جو ہیں وہ لگی ہوئی محسوس ہوں گی۔ اچھا، ان میں بھی 2-3 مسئلے ہیں، وہ پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ والی جو مرچ ہے یہ اس کا بالکل سائز بھی ٹھیک ہے اور اس کا کلر بھی ٹھیک ہے، لیکن جو یہ والی مرچ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کلر سفید ہے۔ اگر ان دونوں مرچوں کو ہم ساتھ ساتھ رکھیں تو یہ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والی مرچ جو ہے اس میں سفیدی پن ہے، اور یہ والی مرچ جو ہے یہ اس میں یہ نارمل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جتنا پانی کی کمی ہوگی مرچ کا جو سائز ہے وہ اتنا ہی ڈارک ہوگا، اور اگر ہم اس میں پانی کی بہتات زیادہ کر دیں گے تو پھر وہ پانی کی بہتات زیادہ ہونے کی وجہ سے مرچیں جو ہیں وہ دیکھیں یہ والی اس طرح کی سفید بھی ہوتی ہیں، ان کے پتے بھی پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پانی زیادہ مل رہا ہے۔ ایک پودا میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، اس کو پانی کی کمی کی شدت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ گیلن کے اندر میں نے پودا لگایا ہوا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پانی روزانہ جو ہے وہ سوکھ جاتا۔ پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن اب جب سے دھوپ تیز پڑنی شروع ہوئی ہے تو اس کا پانی میں روزانہ دیتا ہوں، لیکن دھوپ میں اس میں پانی تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا میں نے جو سسٹم بنایا تھا تو ایکسٹرا پانی کے بہاؤ کا وہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب گرمی بڑھنے کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کی مرچوں کا رنگ زیادہ گہرا ہے، لیکن اس کے اوپر اتنی فنشنگ وہ نہیں ہے، تازگی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس کی مرچیں دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں یہ مرچیں، یہ تازگی نہیں ہے، جو تازگی ادھر ہے، لیکن اس کے پتے جو ہیں وہ زیادہ ڈارک ہیں، پانی کی کمی کا شکار ہے۔ پانی کی اگر اس کی زیادتی ہوگی یا اس کو ٹھیک طریقے سے پانی ملے گا تو پھر اس کی جلد اور اس کے پتے فریش ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح فریش ہو جاتے ہیں جیسے اس کے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک پودا یہ ہے، یہ دیکھیں یہ میں نے پودا لگایا، اس کی بھی مرچوں کا کلر بڑا آئیڈیل ہے، اس کا کلر جو ہے وہ زیادہ آئیڈیل ہے۔ یہ دیکھیں آپ اس کی مرچیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں اس میں چھوٹا سا پودا ہے، اس کو مرچیں بھی کافی لگی ہیں، اور اگر مرچیں لگی ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ دیکھیں پتوں کا بالکل یہ صحیح آئیڈیل کلر ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پانی جو ہے وہ زیادہ سٹے نہیں کرتا۔ جب اس میں پانی زیادہ سٹے نہیں کرتا تو اس کی بھی سچویشن جو ہے وہ گرمیوں میں ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ نیچے اس کے ٹرے رکھ دی ہے کہ پانی اوپر بھی ملتا ہے، جو فالتو پانی نیچے آ جاتا ہے وہ نیچے سے جذب کر لیتا ہے، اس کا سارا دن جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اس کو اگر پانی زیادہ مل بھی جائے تو اس کا پانی یہ اپنے اندر سمو لیتا ہے، پانی اس کا ضائع نہیں ہوتا زیادہ۔ نیچے سے کوئی سوراخ وغیرہ جو ہے وہ یا تو صحیح پراپرلی کام نہیں کر رہے، کیونکہ اگر اس کو تھوڑا مقدار میں ناپ تول کے اگر پانی دیں گے پھر تو چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جس دن اس کو پانی زیادہ دے دیتے ہیں تو پھر یہ اس کی پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں اسی لیے آپ کو پتہ چل رہا ہے، کہیں سے پتے اس کے پیلے ہوئے ہیں، کہیں سے یہ دیکھیں یہ ہیں، اور کہیں سے یہ پیلے یہ دیکھیں اس کلر کے ہیں، اور مرچوں کا رنگ یہ دیکھیں آپ نے ایک ہی پودا اس میں، یہ دیکھ لیں مرچوں کا کلر، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ مرچوں کا کلر دیکھیں، یہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ بھی دیکھیں یہ فریش مرچیں ہیں، یہ دیکھیں تو
ان کے مسئلے جو ہے مرچوں کے پودے کا یہ ہے کہ اس کو اگر پودے کو زیادہ پانی اگر میں جیسے اس میں پانی اب یہ دیا ہوا ہے رچ موئسچر ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو پھول لگے ہوئے ہیں تو وہ پھول جھڑ جائیں گے. جس دن پودے کو آپ نے پھولوں سے بھرا ہوا دیکھ لیا اس کا پانی جو ہے وہ کم کر دیں, 50% پانی جو ہے وہ ڈیکریز کر دیں. جب پھول جو ہے وہ مرچوں سے بننے لگے تو پھر اس کے بعد اس کو پانی جتنا بھی دے دیں جیسے بھی دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کی سچویشن اب میں یہ دیکھ لیں, میں یہ بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ایک تو یہ لال مرچ بھی اس کو لگ گئی. یہ دیکھیں چھوٹا سا پودا ہے, اس کے اوپر مرچیں کافی لگی ہیں. یہ دیکھیں یہ اور لیکن اس کے باوجود اس کو پھول بھی آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا اس لیے اس کو پھول آ رہے ہیں کہ اس کا سرکل صحیح چلا ہوا ہے بھائی. اس کو اوپر سے پانی ملتا ہے اور نیچے جو کہ جڑیں جو ہیں وہ پانی کی خوراک میں نیچے جاتی ہیں. تو نیچے میں نے ٹرے رکھی ہوئی ہے, نیچے سے جو پانی اس کا ایکسٹرا آ کے نیچے رک جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اوپر سے آپ نے پانی دے دیا اور نیچے سے بھی ٹرے بھر دی تو پھر فالتو پانی کہاں جائے گا. اس کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی آپ نے دینا 1 لیٹر پانی اگر آپ نے دیا اس کے اوپر وہ جتنا اس نے اندر سمو لیا اگر فرض کریں فالتو پانی جو ہے وہ باہر بھی نکل گیا تو وہ پھر یہیں رہے گا, وہ اس کی خوراک بنے گا. نیچے سے پھر یہ پانی آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ کے بعد پانی جو ہے وہ اس کا جذب ہو جائے گا. اس لیے آپ نے پودوں کے نیچے ٹرے جو ہے وہ گرمیوں میں خاص طور پہ ٹرے جو ہے وہ آپ نے ضرور رکھنی ہے. اب اس کو بھی میں یہی کرنے لگا ہوں. جو میرے پاس پودا پانی کی قلت کا شکار ہے اس کو بھی میں یہی کرنے لگا ہوں کہ اس کو میں یہ یہاں رکھ دیتا ہوں. یہاں رکھنے کے بعد اس کو پانی دیتا ہوں میں یہاں سے. یہ دیکھیں اس کو میں نے پانی دیا. اب یہ دیکھیں کیسے کتنی جلدی سے پانی جو ہے یہ نیچے چلا گیا. اب یہ نیچے کیا پانی گیا, یہ اس میں سے فالتو پانی جو بھی ہوگا وہ نیچے سے تھوڑی دیر کے بعد خارج ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی تک تو نہیں آیا لیکن جیسے ہی اس کی پانی کی کمی جو ہے وہ یہ پوری ہوگی اس میں اندر اس کو کور کر لے گا. فالتو پانی جو ہوگا وہ اس کے نیچے سے چلا جائے گا. لیکن اگر پانی یہاں پہ نیچے کھڑا ہوا تو پھر بھی یہ پانی نیچے سے اپنے اندر لے لے گا. اس کے لیے کیا کرتے ہیں, دیکھیں یہ جو میں نے پانی یہاں پہ دیا پورا ناپ تول کے دیا, یہاں تک تو یہ جگہ کور کرتا ہے اور نیچے نہیں ہے. اس لیے اس کو میں اگر نیچے سے پانی دے دیتا ہوں, یہ دیکھیں یہ نیچے سے میں نے اس کو پانی دیا. اب کیا کرے گا, اس کا پانی یہ بھی جذب کرے گا اور جو یہ والا پودا ہے یہ کپڑے کا بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ پانی یہاں سے لے کے اپنی خوراک جو ہے وہ پوری کر لے گا. اب ان دونوں پودوں کی آپ مرچوں کا سائز جو ہے وہ دیکھ لیں اور اس کی صحت دیکھ لیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب اس کو میں رکھوں گا 2-3 دن, اگر یہ یہاں رہے گا تو اس کی مرچیں جو ہے وہ ان کا کلر چینج ہو جائے گا, بالکل اس طرح کی رہ جائیں گی. اب اس میں مرچیں لگی ہیں تو چلے سوچا تھا کہ ویڈیو بھی بن جائے گی اور ساتھ میں اس کے مرچیں جو اس کو لگی ہوئی ہیں وہ بھی توڑ لوں گا, کیونکہ جب اس کی مرچیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر اس میں نئے پھول بننے کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں رہتا. اس لیے پرانا پھل جو ہے وہ جب ہم اتاریں گے پھر اب تو یہ لگا ہوا ہے ورنہ ایسے ہی لگا رہے گا تو اس پہ نئے پھول نہیں لگیں گے, کیونکہ پودا جو ہے وہ موڈ اپنا چینج کرتا ہے, فلاورنگ موڈ پہ جائے گا. اس کے مرچیں اس کی ختم ہوں گی تبھی فلاورنگ موڈ پہ جائے گا. لیکن مرچیں دیکھیں کتنی شاندار ہیں, زبردست مرچیں ہیں. اس کے ساتھ ہی جو اس کی مرچیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی میں توڑ لیتا ہوں تاکہ اس کا یہ جو خوراک مرچیں پالنے والا کام ہے اس کا یہ نئے پھولوں پہ جا سکے. یہ دیکھیں اس کی اگرچہ وہ نسل اور ہے یہ نسل اور ہے, لیکن صحت جو ہے مرچ کی وہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں پانی کی کمی ہے
یہ پانی جو ہے وہ پورا ہے اس میں. تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے توڑ لیے. بس اتنی ہی توڑتا ہوں میں جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے مرچوں کی. لیکن اگر آپ کے گھر میں 3 4 5 پودے لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے پودے جو ہیں وہ آپ کے گھر کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.